بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی بنیاد پر تھے یا عقل کی بنیاد پر نہیں تھے؟ مولا عقل کے مقابلے میں اور کیا ہے؟ فرمایا ایک طرف عقل ہے، ایک طرف وہم ہے۔ وہم تیری دنیا کو بناتا ہے، عقل تیری جنت کو بناتی ہے۔ عقل تجھے علی والا بناتی ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا زندگی میں تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے، تیرے مائنڈ سے، تیرے برین سے دو فیصلے نکلتے ہیں، دو آرڈرز آتے ہیں۔ ایک آرڈر وہم کا ہوتا ہے، ایک آرڈر عقل کا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے تو کس کو فالو کرتا ہے؟ اگر تم نے وہم کو فالو کیا تو علی کے راستے سے ہٹا، اگر تم نے عقل کو فالو کیا تو صراط مستقیم پہ چڑھا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو مولا فرماتے ہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہ کہے گا پھینک دو ان کو جہنم میں۔ کہیں گے خدا کیوں؟ فرمایا کیونکہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا۔ آواز آئے گی اے خدا، میں 1988 میں پیدا ہوا، اس وقت نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی ولی تھا، میں نے کیسے تمہارے نبی کو قتل کیا؟ کوئی کہے گا میں 2000 میں پیدا ہوا، کوئی کہے گا میں 70 اور 60 میں پیدا ہوا۔ اے خدا، نہ نبی نہ ولی، میں نے کیسے تمہارے نبی کو قتل کیا؟ اللہ کی آواز آئے گی میرے دو نبی ہیں، ایک نبی ایکسٹرنل، ایک نبی انٹرنل۔ ایکسٹرنل نبی کا نام ہے محمد، انٹرنل نبی کا نام ہے عقل، جو ہمارا انٹرنل پروفٹ ہے، جسے رسول حق کہا گیا حدیث میں۔ اگر تو نے اس کو قتل کیا تو اللہ کی آواز آئے گی اسے جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ نبی ہر وقت تمہیں ہدایت دیتا تھا، لیکن تو کس کی سنتا تھا؟ تو وہم کی سنتا تھا، تو شیطان کی سنتا تھا۔ یعنی اب زندگی میں ہم نے جو بھی کام کیا، جو بھی فیصلہ لیا، ہمارے پاس دو آرڈر آتے تھے۔ اب مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ مثال کے طور پر بیٹی کے لیے رشتہ آیا، وہم آرڈر کرے گا شادی اس سے کرواؤ جو مالدار ہو، بہت بڑا بزنس مین ہو، اچھی سی گاڑی ہو، سوسائٹی میں بڑا نام رکھتا ہو، پولیٹیکل پاور رکھتا ہو، بہت ساری چیزیں رکھتا ہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہم کہتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے بیٹی اس کو دینا، سب سے پہلے یہ دیکھو دل میں علی کی ولایت ہے کہ نہیں، ہاں یہ دیکھو اس کے دل میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں۔ اب سنیے میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی شادی مال دنیا کے لیے کروا دی، دولت و شہرت کی وجہ سے بیٹی کی شادی کروائی، دنیا تو کہے گی اس نے مالدار اور اچھے انسان سے شادی کروائی، لیکن فرمایا جب یہ مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس نے دنیا کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی۔ یہ نہیں دیکھا اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا وہ شراب پیتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا وہ نماز کو ادا کرتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ دیکھ کر اس نے شادی نہیں کروائی، فرمایا جب یہ مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کیا، اس نے مرڈر کیا ہے اپنی بیٹی کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی مادی تو بچائی لیکن اس کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اب جس سے شادی کی ہے اس سے جب بیٹے ہوں گے، یہ بیٹے پروردگار عالم کا خوف نہیں رکھیں گے، دنیا کو دیکھ کر شادی کروائی۔ سیدہ کے پاس رشتے آئے، عرب کے مالدار ترین لوگ آئے، لیکن بیوی نے کس کے لیے ہاں کی؟ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ مولا گھر کے برتن خریدتے، اپنی زرا کو بیچا اور چند برتن لے آئے۔ کس کو دیکھا؟ اطاعت پروردگار عالم کو دیکھا۔ اسی طرح جوان جب شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کے برین سے دو آرڈرز آتے ہیں، ایک آرڈر آپ کا عقل دیتا ہے، ایک آرڈر آپ کا وہم دیتا ہے کہ شادی کس سے کروں۔ جوان کہتا ہے شادی اس سے کروں جو حسین ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو۔ یہی طرح ہم اسی طرح شادیاں کرتے ہیں، 70 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ میری شادی صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ شادی اس سے کرو جس کی سیرت ایسی ہو جیسی سیدہ فاطمہ کی سیرت تھی۔ ہاں شادی اس سے کرو جس کی سیرت اہل بیت جیسی سیرت ہو۔ جب آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں، آپ کا وہم کیا کہتا ہے؟ وہم کہتا ہے کاروبار وہ کرنا جس میں پیسہ زیادہ ہو، جس میں مال زیادہ ہو، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کا انٹرنل پروفٹ کیا کہتا ہے؟ کاروبار وہ کرنا جس میں فائدہ کم ہو، رزق اگر کمائی کم ہو لیکن یہ دیکھنا وہ حلال کی کمائی ہو۔ وہم ہمیشہ کثرت کو دیکھتا ہے، عقل ایسی قلت کو دیکھتا ہے جس میں کوالٹی ہو، وہ صرف کوانٹٹی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے زندگی میں فیصلے اپنی عقل کی بنیاد پر کیے تو علی کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ چھٹے امام کی بہت پیاری روایت ہے، مولا فرماتے میرے کچھ ایسے چاہنے والے ہیں اگر صبح اٹھیں تو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ کسی نے کہا مولانا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، میں نے سنا یہاں پر بھی آپ کے پاس مولانا آئے تھے طب معصومین کے حوالے سے، ہمارے انکل بھی طب معصومین پہ بہت اچھا آیت اللہ
تبریزیان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن افریقہ میں ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ قم میں، مشہد میں، یورپ میں، انگلینڈ میں انہوں نے کافی مراکز کھولے، کیوں قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھانا کھائے تو اپنے کھانے کو بھی دیکھ کر کھائے۔ آپ اپنے مراجع کی عمریں دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آیت اللہ بہجت 98، امام خمینی 88، آغائے رہبر 77، ابھی تک وہ لیکچر دیتے ہیں، بالکل فریش ہے۔ آغائے وحید خراسانی 88، کتنی عمریں بڑی بڑی ہیں، نہ وہ اتنے ہم جتنا چکن کھاتے ہیں، نہ ہم جتنا گوشت کھاتے ہیں، نہ باربیکیوز کھاتے ہیں۔ اتنی عمریں کیوں ہیں؟ کیونکہ مستحبات اور مکروہات کا خیال کرتے ہیں۔ ان کے گھر کا سفرہ ایسا ہے جیسا علی کا سفرہ تھا۔ ہمارے سفرے ایسے نہیں ہیں، ہمارے کھانے ایسے نہیں ہیں۔ جب تک ہماری زندگی کی روٹین نہیں بدلے گی، پریکٹیکلی ہم اپنی زندگیوں میں ایسے نہیں بنیں گے جیسے علی بن ابی طالب تھے۔ کل یہاں پہ نیاز لگا لیکن سفرے پہ نمک نہیں تھا۔ معصوم فرماتے اپنی غذا کی ابتدا نمک سے کرو، سالٹ سے کرو، اور انتہا بھی سالٹ سے کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا 70 بیماریوں سے خدا تجھے بچائے گا۔ 70 بیماری جس کا آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم عمل نہیں کرتے، پریکٹیکلی ہم عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے یہی عقل کا فیصلہ ہے، جب تک تو عقل کے فیصلے پہ نہیں چلے گا تب تک تمہاری زندگی نہیں بنے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو کہا مولانا بلڈ پریشر ہے، مجھے دوائی دیجئے۔ تو ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کو بلڈ پریشر ہوا کیوں؟ تو کہا مولانا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بزنس میں نقصان ہوا۔ تو مولا فرماتے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ جس چیز کو فنا ہے، پیسے کو فنا ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے، جس چیز کو فنا ہے، مولا فرماتے اتنا بے وقوف ہے اس کی وجہ سے خود کو فنا دے رہا ہے۔ بیٹا مر گیا، شوگر کا مریض، بیوی نے طلاق لی، قبلہ صاحب بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ وہی اہل بیت کی زندگی تو دیکھو، اکبر کو قربان کر کے حسین کے چہرے پہ شکن نہیں ہے۔ ہاں اتنی قربانیاں مولا علی دے چکے لیکن پھر بھی دل میں اطمینان ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے کبھی بھی جس چیز کو فنا ہے اس کی وجہ سے خود کو فنا نہ دیا کرو۔ آغا نراکی بہت پیارا جملہ فرماتے، فرمایا تعجب ہے اس بے عقل انسان پر جو $5000 کے نقصان پر تو دکھی ہوتا ہے لیکن صبح کی نماز کے قضا ہونے پہ دکھی نہیں ہوتا۔ جس میں فنا ہے اس کے فنا ہونے پہ دکھی، لیکن جس چیز کو بقا ہے، نماز کو بقا ہے، نماز شب کو بقا ہے، نماز تہجد کو بقا ہے، حجاب کو بقا ہے، غیرت کو بقا ہے، اس کے جانے پہ دکھی نہیں ہوتا۔ لیکن کس کے جانے پہ دکھی ہوتا ہے؟ مال دنیا کے جانے پہ۔